چائے صحت مند کے لیے تریاق ہے، صحت مند آدمی کے لیے چائے تریاق ہے، اور وہ شخص جس کے معدے میں تکلیف ہو اس کے لیے چائے کینسر ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے چائے کینسر ہے، دماغی تبخیر والے کے لیے اور گیس ٹربل والے کے لیے چائے نہایت مہلک تباہ کار ہے، اور چائے معیار ہے زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا۔ اگر چائے واقعتاً آپ شوق سے پیتے ہیں اور راستہ پیے تو انشاءاللہ آپ دیر تک سلامت رہیں گے، اگر دہشت گردوں نے قتل نہیں کیا تو مرو گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ چائے بھی واقعی چائے ہو، ایسا نہ ہو کہ خالی گرم پانی اور اس کو چائے کہے۔ میں اپنے ہاں کے علاوہ کہیں بھی چائے نہیں پیتا، اکثر اپنے خدام رکھتا ہوں اور وہ چائے خود جا کے بناتے ہیں اور وہ پھر چائے ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں دنیا میں، اگر وہ راست آئی تو دنیا جنت بن جائے گی، ایک چائے کا اور دوسرا بیوی کا۔ چائے اگر حسب مزاج رہی اور بیوی اگر حسب شان اور حسب المرتبت عطا ہوئی تو بس یہ دنیا آپ کے لیے عفت اور پاک دامنی کا گوارا ہے، اور ہر ادا اور ہر لمحہ خوشی اور عبادات کا ہے۔ اور کو بلا گئی درمان مسلط سے نہ خدے نے تا خوشحال سا دیا ہے تل کرسی بزان دم کو ہوتا ہے ہم بلا گئی بلا مسلط شی۔ چاہے اس کے در مجلس ارشا و گدائے، چاہے اس کے تاراج کنت خانہ غمرہ، وفی حکایات طیبہ، بڑی زبردست حکایات ہے۔ ہمارے ایک باذوق دوست حضرت مولانا مفتی احتشام الحق آسی آبادی دامت برکاتہم نے دیوان لکھا ہے اپنا، دیوان آسی، مجموعہ آسی، اس میں چائے پر مستقل ایک نظم ہے اس کی۔ لیکن چائے ہو تو لبریز ہو، پیالی آدھی پینا بے ذوقی ہے، لبسوز ہو لبدوز ہو، گرم گرم ہو اور ایسی ہو کہ ہر دفعہ گونڈ کے ایسا یہ نہیں کہ یہ چائے کھاؤ۔ لوگ چائے نہیں پیتے، لوگ تو چائے کی نقل اتارتے ہیں، کچی بیکار، نہ اس میں پتی، نہ اس میں صحیح طرح شیرینی، نہ کچھ خوشبو۔ چائے ہم نے دنیا میں بہت پی، لیکن ہمارے مخدوم بزرگ دوست حضرت مولانا فداء الرحمان درخواستی کے ہاں کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو حضرت اخیر مجلس میں چائے پلاتے ہیں، اور پورے عملے کو ٹینشن رکھتے اور پہلے سے کہہ چکے ہوتے ہیں کہ میرا کہتے کہ وہ آئے ہوئے آج ان کے مطابق چائے ہو، واقعی اس چائے کی نظیر دنیا میں نہیں۔ ہم 500 بھینسوں کے مالک ہیں، بھینسیں برائے تجارت نہیں ہے، چائے کے لیے ایک بکری خریدی، وہ ریوڑ بن گیا، ایک افغانی کو ہبت دے دیا، اللہ نے بھینس دی، وہ بھینس بڑھتے بڑھتے 500 ہو گئی۔ لیکن چائے بنانا کوئی آسان کام نہیں، ہر ایک ٹیڑھا منہ چائے نہیں بنا سکتا، نار تلخ منہ چائے پی سکتا ہے۔ چائے کے لیے عناصر اربعہ متوازن ہونا چاہیے، اور چائے بنانے والے بھی نہایت باذوق اور باسلیقہ ہو، جس کے پیشانی چڑھتی ہے اترتی ہے وہ چائے نہ بنا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ روشن چہرے والا آدمی جو آگ کے پاس کھڑا رہے اور مستقل اس کو چلائے، پانی پک جائے اچھی طرح، پھر دودھ ڈالے جوش آ جائے، پتی ڈالے جوش آ جائے، الائچی پتھروں سے توڑے، یہ نہیں کہ آپ نے ایسا ایسا کر کے ڈالے، بدبو بیکار پسینوں والا ہاتھ ہوگا، چائے برباد کر دی، وہ چائے زہر بن گیا۔ اور جو چائے آپ کو پلائی جاتی ہے اس میں یہ تمام کمالات موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں خود اپنے سامنے بنوا کے، روز تو نہیں کر سکتا، ایک دن پلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم ریسٹ ہاؤس میں تھے، کراچی بدر کیے گئے تھے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں،
تو ریسٹ ہاؤس میں ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان ہم سب کے بڑے تھے، ان کے حکم کے مطابق چائے آتی تھی، ملک پوٹ اور یہ پوٹ یہ پوٹ۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ پختون لوگ یہ چائے پیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تو آپ تو جوشان دے کے آ دیے نا، جوشان دہ پیتے ہیں آپ، یہ شیدل چائے تھے جوشان دہ میں۔ میں نہیں پیتا تھا، وہ جو حضرت منگواتے تھے ادھر سے یہ ڈالا ادھر سے یہ ڈالا، یہ چائے نہیں ہے، تو چائے کی نقل ہے۔ اور ہمارا باورچی جو ریسٹ ہاؤس میں تھا اس کا نام تھا آل نبی۔ میں نے ایک دن کہا، اس وقت چائے بنتی تھی اور ہم کو باہر گھاس پہ ہم ٹہلتے تھے وہاں لے آتے تھے، خوب شان و شوکت سے رکھا تھا، ریسٹ ہاؤس تھا وہ۔ میں نے آل نبی کو کہا، آل نبی میں آؤں گا چائے بنانے۔ اچھا میں صحیح نہیں بناتا؟ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے حساب سے بناتے۔ وہ آل نبی اب بھی موجود ہے اس ریسٹ ہاؤس میں۔ میں گیا اور میں نے اپنے طریقے پر چائے بنائی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے مدظلو بھی تھے، حضرت مولانا سندیار سے دامت برکاتہم بھی تشریف فرما، سب موجود تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آج آپ کو جوشاندہ پلانا ہے۔ کہا اچھا تم نے بنائی؟ میں نے جی حضرت۔ اچھا دعوت تیرا بہت بڑا ہے، دیکھتے ہیں۔ حضرت نے 2 کپ پیے، حالانکہ اس وقت کوئی 2 نہیں پیتا، صبح تو پی چکے ہیں۔ پھر فرمایا آل نبی اس طرح بنایا کرو نا جیسے مولانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ فرما دیا جوشاندہ ہے۔ کہا یہ بہترین چائے بنی ہے۔ چائے بنانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ کوئی شخص مجھے کہیں جا کے میں کہتا مجھے کہ چائے پیو گے، تو میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں کہ شکل دیکھو چائے دے، کہ ایسے ادھر ادھر کر کے میرے اوپر لے آئے گا یہ تیرے لیے چائے ہے۔ چائے بنانا اور پلانا بہت بڑا اعزاز و فخر ہے، آدھی سلطنت کے برابر ہے 1 کپ چائے، بشرطے کہ صحیح بن جائے، ورنہ ساری گزری ہوئی زندگی کو تباہ کرنے والی بھی چائے ہے۔ اور وہ شخص جس کے معدے میں تکلیف ہو اس کے لیے چائے کینسر ہے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے چائے کینسر ہے، دماغی تبخیر والے کے لیے اور گیس ٹربل والے کے لیے چائے نہایت مہلک تباہ کار ہے۔ اور چائے معیار ہے زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا۔ اگر چائے واقعتاً آپ شوق سے پیتے ہیں اور راستہ پیے تو انشاءاللہ آپ دیر تک سلامت رہیں گے۔ اگر دہشت گردوں نے قتل نہیں کیا تو مرو گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ چائے بھی السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔